बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 24 नवंबर और क्या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। 24 नवंबर करना किस तरह है, 24 नवंबर रोकना कैसे है। लेकिन हाँ, फाइनल कॉल का हैशटैग अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर, जी हाँ, इन नारों के साथ पाकिस्तान तहरीक के साथ जहां अपनी तैयारियों और जो भी कुछ देर पहले इजलास हुआ है जिसमें सदर आरिफ अलवी भी शामिल थे, उसमें जो चीजें हो गई तो उससे अंदाजा हो रहा है कि मुझे और आपको तो शायद किसी और तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैकएंड पे राब्ते मुनक़ता नहीं हुए हैं। यक्के बाद दीगरे 3 राब्ते आज की तारीख में हुए हैं पार्टी की क़यादत से। जी हाँ, और हुकूमत के, या आप ये कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के। यानी ऑफरों का सिलसिला भी जारी है इस वक्त भी ना, मगर वो ऑफर्स पे वही बात है कि वो सब कुछ जुबानी कलामी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली मांग रही है कि कुछ ऐसा पता चले कि हाँ वाकई आप लोग मुज़ाकरात करने के लिए सीरियस हैं। तो एक तरफ तो ये क्लेम बहरहाल सामने ये किया जा रहा है, मीडिया के सामने किया जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए मुंह ही बंद करा दिया जाए ना तमाम वज़रा के, चाहे वज़ीर दिफ़ा के, चाहे वज़ीर इत्तलात के, चाहे सीनियर सूबाई वज़ीर के, चाहे वज़ीर इत्तलात पंजाब के, इन सब के थोड़ी देर के लिए ज़रा मुंह बंद करा दिए जाएंगे। जिन्होंने काम करना है वो काम कर रहे हों, बस आप सिर्फ सिर्फ थोड़ी देर के लिए लो ज़रा बंद कर दें, तो तब भी शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर बात है ये तो तय है, ये तो खुद भी नून लीग वाले कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, जिस दिन इमरान खान बाहर आए हम सारे जेल में होंगे। क्योंकि ज़ाहिर इनको तो सूट किसी सूरत करता नहीं है जो इनको बताया गया है, जो इनको पैगाम, एक पैगाम ये है कि जो मौजूदा हुकूमत को दिया जाता है, एक पैगाम ये है कि जो मौजूदा हुकूमत के हरकारे एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। तभी तो बुशरा बीबी साहबा ने 2 दिन पहले बताया भाई इमरान खान ने कहा मैंने माफ करना है, मैंने किसी दायरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो जरा इस पैरा के ऊपर देखें तो चीजें आपको किसी और तरीके से समझ आएंगी जी। तो बाहर तो यही बताया जा रहा है। दोपहर को एक खबर आई थी कि जी मोहसिन नकवी साहब की, न बैरिस्टर जो हैं गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हुज्जत तमाम करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने उनको कॉल की, उनसे रब्ता किया गया। उन्हें बताया गया कि आप जलसा जुलूस नहीं करें, धरना वरना नहीं दें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है पाकिस्तान में, और फिर अगले दिन पीर के रोज़ उनके सदर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सारी बात है, बैक एंड पे चीज़ें ये चल रही हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे थोड़ा मुशावरत करने दें, और फिर पता चला कि बैरिस्टर गौहर से मोहसिन नकवी साहब का दूसरा रब्ता हुआ। उस दौरान पीटीआई का सीनियर तरीन क़यादत का, जी हाँ, सीनियर तरीन क़यादत का, जिसमें आरिफ अलवी भी शामिल, वो इजलास हुआ है। और फिर ज़ाहिर बात है यकीनन इस कुछ ऑफरें हैं जिसकी बिना पर ये बात हो रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक साहब ज़ुबानी जमा खर्च पर नहीं मान रही। तो ये जो इजलास हुआ है, और मीडिया पर तो चीज़ें तब शेयर होंगी जब चीज़ें कुछ मैच्योर होंगी। तो एक तरफ तो ये चल रहा है। हाँ, इस इजलास से कम इतना अंदाज़ा हो गया, जो मैं अभी आगे चल के उसको बताऊंगा, कि वो जो सुबह अंसार अब्बासी साहब की ज़राए का कह के रिपोर्ट थी ना कि पीटीआई वाले चाहते हैं एहतजाज ना हो, इमरान खान मान नहीं रहे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हम लोग अपने एहतजाज को मुलतवी कर देते, कोई सेफ पैसेज मिल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो सामने निकल कर सामने आ रही है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एक बाहर का महाज अलहदा से गर्म किया, यानी जो ओपन महाज है, जी हाँ, जो दुनिया के सामने है, उसको उन्होंने अलहदा से संभाला हुआ है। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान का ही हुक्म मानूंगा भाई, मैंने और किसी की कोई बात नहीं माननी, और जो मुझे हुक्म मिला है मैंने उस पर अमल करना ही करना है। मतलब जो भी हल निकालना है वो इमरान खान साहब के थ्रू ही निकलेगा, आप उन्हीं से बात करके मेरे पास आएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई और दीगर जो हमारे अफराद हैं उनकी रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। यानी जो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम, ये तमाम चीज़ें हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले वो जो टोकन ऑफ जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट है, वो आपने अगर देना है ना तो उसके लिए पहले ये बात होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने कहा मेरा इख्तियार मेरे पास है ही नहीं, मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है। मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे, और वहां जाकर हम तब तक एहतजाज करेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। मुतालबात की मंजूरी तक हम इस्लामाबाद में ही रहेंगे। रही बात गुज़िश्ता एहतजाज की, उन्होंने उसको भी क्लियर किया। उन्होंने कहा गुज़िश्ता एहतजाज में भी हम रास्ते बंद होने के बावजूद पहुंच गए थे,
اب وفاق اور پنجاب نے بکلاہٹ میں موٹر وے اور شاہراہیں پہلے ہی بند کر دی ہیں۔ ان کی جو بار بار ہمیں مارنے کی، ہمارے پر 3rd ڈگری کی یا ٹارچر کی یا روکنے کی، یہ سب چیزوں کی دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوگی نا۔ انہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ تشدد کیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، یعنی آپ ہمیں اشتعال نہ دلائیں، ہم صرف اپنا احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، احتجاج میں رقم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا۔ اچھا، یہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ اگلے چند گھنٹے بہت ہی عام ہو گئے، بہت ہی عام ہو گئے، تو اس میں بس یہ چل رہا ہے، کیونکہ ادھر سے بڑھ کے بھی تو چل رہے ہیں نا، ادھر خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس، ادھر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، ادھر وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، یہ چیزیں بالکل آپ سمجھیں کہ یہ کسی کیا کہتے ہیں، کسی پیک یا کسی اس پہ جا کے نا، میرا خیال ہے کہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے یہ معاملات گفت و شنید سے ہی حل ہوں، اور یہی حل ہے، حل یہی ہے، یہ جاہل کے جاہل کو بھی پتہ ہے، ہسٹری ہے دنیا کی، معاملات طاقت کے استعمال سے نہیں، گفت و شنید سے ہی حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طاقت سے صرف نفرت بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، جبکہ کے پی کے کا وہ جو اجلاس ہوا، میں نے آپ کو بتایا محسن نقوی صاحب کے رابطوں کے بعد، اس کی کچھ انسائٹ سامنے آئی۔ میں نے کہا وہ انصار نقوی صاحب والا معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اس اجلاس میں صدر عارف علوی تھے جی، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اسد کیسر تھے، شیخ وقاص اکرم تھے، علی امین گنڈا پور خود تھے، اور دیگر رہنما اس کے اندر موجود تھے۔ اور اس میں جو انسائٹ آئی ہے اس سے مطابق یہ ہے کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ احتجاج کے لیے ہر صورت اسلام آباد جانا ہے، اور جتنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان تمام کو کہا ہے کہ آپ نے کارکنوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام ہدایات کر دی گئی ہیں، اور ہماری پوری، سر یہ جملہ سنیں، انہوں نے کہا ہماری تیاری پوری ہے، اور پوری مشینری لے کر ہی ہم اس احتجاج میں شامل ہوں گے، تاکہ کنٹینرز کو ہٹا کر، کرینے برینے ساتھ ہوں گی، کنٹینرز کو ہٹا کر اسلام آباد میں اپنے احتجاج کے لیے داخل ہوا جائے۔ اچھا، یہ اجلاس بیٹھا، یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں محسن نقوی صاحب کے رابطہ کرنے کے بعد، ادھر اس دوران ہر طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ایک طرف ہو، ہماری جو پولیس اسلام آباد کی وہ اس وقت مارچ پاسٹ کر رہی ہے اسلام آباد کے، ہر طرف کنٹینر لگا لگا کے نا، بڑے ویژول شیئر ہو رہے ہیں کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے، ادھر نیکٹا کا الرٹ جاری ہو گیا، اس الرٹ کے مطابق بتایا کہ کل یعنی 24 نومبر کو تخریب کاری ہو سکتی ہے، اور الرٹ اس کا جاری کر دیا گیا کیونکہ عوام اکٹھی ہوگی تو فتنۃ الخوارج دہشت گردی کر سکتے ہیں، مطلب بڑے شہروں کا تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گرد جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں، نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ کشمیر کی حکومتوں کو بھی یہ خط بھیج دیا گیا ہے۔ مطلب سیکیورٹی ہر طریقے سے انہوں ٹائٹ کرنی ہے، مختلف چیزیں جی، نیکٹا کا الرٹ علیحدہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا الرٹ علیحدہ ہے، ان تمام چیزیں، موٹر وے جی ٹی روڈ تو ویسے ہی سب بند ہو گئے، یعنی کیوں کر کے ہر طریقے سے الرٹ کرنی ہے۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کو ملتوی کر دے، واپس چلی جائے، تو دہشت گرد بھی واپس افغانستان چلے جائیں گے۔ بھائی اگر اتنا ہی یہ سب چیزیں ہیں، اور جو میں مانتا ہوں ہوگا کہ دہشت گرد اس موقع کا انتظار کر رہے تھے، گفتگو کر لیں یار، بیٹھ کے بات کر لیں، تھوڑا ہینڈی کیپ دیں، اگر یہ واقعی درد تکلیف ہے۔ الٹیمیٹلی کچھ بھی ہوا تو مجھے وہ کہنا عوام یعنی پبلک پلس وہ آپ کے لیے نہیں بھڑکے گی، اور جس کو مار پڑے گی اس کے لیے بھڑکے گی، جو مظلوم ثابت ہوگا آپ آپ کہیں گے او ہو ہم تو ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، سوشل میڈیا نہیں ہے، پاڑا چنار تو آپ لوگوں نے دکھایا نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ نہیں دکھاتے، سوشل میڈیا پر پتہ چل جاتی ہے۔ تو اگر اتنا ہی خیال ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے، بار بار کروں، بات کرنے سے ہی حل ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور سنیں بھائی، فیصل واڈا صاحب نے ایک بہت بڑی دھمکی دی۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا حکومت احتجاج کرنے والوں کو دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کرے۔ شکر اس بار یہ حکومت لفظ بولا ہے، نہیں تو وہ کہتے تھے ہم، اگر پہلے والا فیصل واڈا ہوتے تو وہ جس کی وجہ سے کسی نے کہا نا ایک دم منہ تے بند کراؤ یار، اس کو تھوڑا سا ذرا منہ تو بند کرائے یار، اتنا بھی کھلا نہ کھیلے نا، شاید کسی نے سمجھا دی ہوگی بات۔ ادر بنا تو وہ کہتے ہیں احتجاج کرنے والوں کے لیے ہم دھوبی گھاٹ کی طرح ان کو دھونے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، مگر آج شکر ہے انہوں نے
حکومت جن کے متعلق کہتے ہیں نہ میں ان کا اتحادی ہوں نہ کچھ ہے، لیکن ان کو سب خبر بتا دیتی ہے حکومت. ویسے حکومت احتجاج کرنے والوں کو دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار ہے، مطلب سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور جن کی حکومت ہے انہوں نے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھودیں گے، بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ میں نے یہی کہا تھا، وہی کہتے ہیں. یعنی وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی سیاسی قبر انہوں نے کھود دی ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی کئی قبریں کھودی ہیں فیصل بھٹ صاحب، یہ قبریں کیا کھودنے والی باتیں کرتے ہیں. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد 24 نومبر کو جو کوئی بھی اسلام آباد آیا توہین عدالت کے تحت ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ کھونی پڑے گی. یہ ہے اصل دھمکی، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مذاکرات سے بات نہیں بنی تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیک اپ کرے گا اس احتجاج کو. اور ایسا ہی ہوا، صبح صبح بلو ایریا کے کچھ تاجروں سے ایک درخواست دلائی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسی وقت جسٹس عامر فاروق نے سب کام چھوڑے، گھر کے بیڈ روم سارے کام چھوڑے، کہا نہیں پہلے اس کا نوٹس لیتے ہیں. اور نوٹس لینے کے دوران ہی کہا ہم آج رات کو اس کا فیصلہ بھی کریں گے. اور پھر رات کو انہوں نے فیصلہ بھی کر کے بتایا کہ جناب پی ٹی آئی کا یہ احتجاج روکنا ہی روکنا ہے. تو یہ جو دھمکی ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود 24 نومبر کو جو کوئی بھی اسلام آباد آیا توہین عدالت کے تحت ایم این اے اور ایم پی اے سیٹ کھولی جائے گی. پہلے بھی ان کی بات درست تھی، تو اگر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے حوالے سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا، یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب آن بورڈ ہیں یا کچھ ججز جو بھی ہیں وہ آن بورڈ ہوں گے. کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ اور مچھ جیل والی بات مت بولیں. جب اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہوں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے. ہاؤس اریسٹ، مچھ جیل، یہ اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے. یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے. وٹ از نیو ان اٹ؟ نتھنگ ان اٹ. انہوں نے کہا جن کی رہائی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. 9 مئی کے لوگوں کی جن کی رہائی ہوئی تھی، جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، پریس کانفرنس نہیں کی تھی، ان کی ضمانتیں ہو گئی. انہوں نے کہا بس ان سب کی رہائی ہو سکتی ہے، پھر گلا نہ کرنا. وہ یہ کہتے ہیں. ہاں، شیر عبد المروت صاحب بھی کافی ہے. انہوں نے کہا ہمیں دھمکیاں نہ دو بھائی، ہم تمہیں آ کر دکھائیں گے. بلکہ کنٹینرز پہ بھی لکھ دیا گیا ہے، تم نے کیا روکو گے، ہم آ گئے ہیں. کیوں؟ میں نے بتایا کہ کچھ 20-25 ہزار سے متعلق وہ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ہاں، اے ٹی سی لاہور کی عدالت نے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے 8 کیسز تھے جن میں ضمانتوں کی جلد سنوائی کے لیے انہوں نے درخواست دی. وہ مان لی گئی ہے جی. 9 مئی کے 8 کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر ہیں، جن کے اوپر عمران خان صاحب جوڈیشل میں وہ کر دی. اب 27 نومبر کو وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چند گھنٹے بہت اہم ہیں. پروردگار اللہ کرے جو حکمران ہیں ہمارے طاقتور حلقے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی بہتر فیصلے تک لے کے جائیں. ادروائز جو ماحول ہے پاکستان کا وہ میں اور آپ دونوں دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں ایک جگہ سے دوسرے گھر جانا مشکل ہوا ہے. رنگ روڈ وغیرہ یہ سب بند کر دی گئی ہیں. یعنی جو لوگ رنگ روڈ کے ساتھ بالکل سیز بند ہے. کوئی فیروز پور روڈ کے اس طرف سے اس طرف آنے کے لیے اس کو کم از کم 3 گھنٹے ریکوائرڈ ہے. لاہور سے باہر جانا تو بہت دور کی بات. یہ سفوکیٹ کر کے اچھا جو روکے گا وہ پی ٹی آئی کو برا بھلا بولے گا کہ گورنمنٹ کو برا بھلا بولے گا. بس اب یہ دیکھیں، یہ ہے پبلک پلس. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.